بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد۔ آج کل کچھ نادان، انجان اور بعض جان بوجھ کر روافض کی محبت میں انجان بننے کا ڈرامہ کرنے والے نام نہاد سنی عوام الناس کو گمراہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خمینی اور خامنائی یہ تو شیعہ حضرات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی سے روکتے تھے، حالانکہ یہ ان کا سری جھوٹ، پروپیگنڈا اور روافض کی چوکیداری کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور اللہ کی رحمت، رب کے فضل و کرم سے ہم بارہا ان کے ذاکروں اور ان کی کتابوں سے ان کا سیاہ چہرہ دکھاتے بھی رہے ہیں۔ آئیے خمینی کی کتاب اس سے صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے کتاب طہارہ، جلد 3 ہے، صفحہ 457 ہے۔ دیکھیے کیا لکھتا ہے خمینی کافر کے ظاہری طور پر پاک ہونے کی بحث میں ناسبی اور خارجی کی طہارت کا عنوان، یہ عنوان دے کے وہ لکھتا ہے وَأَمَّا صَائِرُ طَوَائِفِ مِنَ النُّصَابِ بَلِ الْخَوَارِجِ فَلَا دَلِيلَ عَلَى نَجَاسَتِهِمْ وَإِن كَانُوا أَشَدَّ عَذَابًا مِنَ الْكُفَّارِ۔ اور جہاں تک ناسبی، اور یاد رہے کہ روافض کے نزدیک ہر اہل سنت ناسبی ہے، ہر موحد ناسبی ہے، اور جہاں تک ناسبی اور خارجیوں کے دیگر فرقوں کا معاملہ ہے تو ان کے نجس پلیت ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اگرچہ وہ کفار سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ بس اگر کوئی حاکم امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف خروج کرے، اور یہ اس کا خروج دینی لحاظ سے نہیں بلکہ حکومت کی مخالفت یا کوئی اور دنیاوی مقاصد کے لیے، کعائشہ والزبیر وطلحہ ومعاویہ واشباہہم، جیسے عائشہ، زبیر، طلحہ، معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان جیسے دوسرے۔ اب دیکھیے خمینی کی خباثت، اس کا اپنے دل کی سیاہی کو، اپنے چہرے کو کالا کرتے ہوئے، اپنی قلم کی نوک پہ لاتے ہوئے، اس ظالم، مجرم، خبیث، ملعون خمینی نے ام المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کائنات کی وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، کہا عائشہ سے، مردوں میں کس سے ہے کہ عائشہ کے بابا سے، جس عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک حجرے میں، پاک بستر پہ، پاک گود میں سر رکھ کر امام الانبیاء، امام کائنات، خلیل اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف، جنت کی طرف روانہ ہوئے، جس پاک حجرے میں آپ کی مبارک قبر بنی، اس مومنوں کی ماں، کائنات بھر کے مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کو، برادر رسول، حواری رسول سیدنا زبیر کو، اسی طرح طلحہ اور معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ خمینی ملعون اپنے گندے قلم سے کفار کے ساتھ تشبیہ دی، بلکہ کفار سے زیادہ سخت عذاب کا مستحق بتلایا۔ کہاں ہے وہ ظالم، کہاں ہے وہ جھوٹے، کہاں ہے وہ کذاب اور دجال اور دیوس جو لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ خمینی صاحب تو صحابہ کی عزت کرتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اہل سنت کے مقدسات کے بارے میں زبان سنبھال کے رکھو۔ یہاں یہ ظالم خبیث کفار سے اور ان سے بڑھ کر عذاب پانے والوں کی تشبیہ دے رہا ہے۔ اللہ ان ظالموں سے، ان رافضیوں سے حساب لے، ان کا شر انہی کی گردن میں لوٹائے۔ یہ ہے ان کی حقیقت۔ یہ رافضی کبھی بھی اہل اسلام سے محبت اور ہمدردی رکھنے والے نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کو ان سے پیار ہے 100 دفعہ رکھے،
اگر کسی کو ان سے محبت ہے 100 دفعہ رکھے، لیکن یاد رکھے ایک دل میں مومنوں کی ماں، رسول اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت اور روافض کی محبت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہاں اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہوگی، وہاں مومنوں کی ماں کی محبت ہوگی، اور جس دل میں بیماری ہوگی وہاں پر اہل شرک اور روافض کی محبت ہوگی۔ جن ظالموں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کا احترام نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا احترام نہیں، تو بعد کے مسلمانوں کی محبت اور بعد کے مسلمانوں سے کوئی وفا اور ان کا خیال اور ان کی ہمدردی اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ آگے خمینی ملعون نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان شیعوں کی طرف سے بنائے ہوئے کسی بھی امام سے کسی بھی وجہ سے دشمنی کرنے والوں کے بارے میں کیا بکواس کی، وہ بھی ذرا سنیے کہ ان کی نجاست ظاہری نہیں۔ کان کھولیے، خاص طور پہ وہ جو ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کی زبانوں سے یہ جملے نکل رہے ہیں۔ یہ وقت فرقہ واریت کا نہیں، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں، ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں، امت کی مائیں، جن کے دلوں میں ان کا احترام نہیں، اللہ کی قسم ہم ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ جو ان کو گالی دے، جو ان کے اوپر زبان دراز کرے، ان ملعونوں کے ساتھ ہم دوستی اور محبت کے قدم بڑھائیں۔ سنو یہ خمینی مجرم کیا لکھتا ہے، وَإِن كَانُوا أَخْبَثُ مِنَ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ، اگرچہ یہ لوگ کتوں اور سور سے زیادہ پلیت ہے، جو سیدنا علی سے یا ان کے علاوہ کسی بھی امام سے کسی بھی وجہ سے دشمنی اختیار کرے، ان کو خمینی کتے اور سور سے زیادہ خبیث کہہ رہا ہے، پلیت کہہ رہا ہے۔ اور اسے فٹ کہاں کرتے ہیں یہ مجرم، یہ ظالم، کہ چونکہ امیر معاویہ سیدنا علی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لڑائی ہوئی خون عثمان کے مسئلے پر، اب جو دشمنان علی ہیں ان کا مقام اس خمینی کی نظر میں کیا ہے، وَإِن كَانُوا أَخْبَثُ مِنَ الْكِلَابِ وَالْخَنَازِيرِ، یہ کتے اور سور سے زیادہ پلیت ہیں۔ ابھی بھی آپ اتحاد کا چورن بیچیں گے، ابھی بھی آپ وحدت المسلمین کے جھوٹے نعروں کے اعتبار کریں گے اور ان کو اپنے گلے لگائیں گے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو طاغوت کہیں گے۔ اگر آپ ایسا ہی کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کے دل کے اندر روافض کی محبت ہے، مومنوں کی ماں کی نہیں ہے، صحابہ کرام کی نہیں ہے۔ حالانکہ مومنوں کی ماں کا احترام تمام اہل ایمان کے دل میں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے۔ یہ کہنے والے کہ اس موقع پر اگر کوئی زبان دراز کرتا ہے، ان کے عقائد بیان کرتا ہے، تو وہ امت کے اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خمینی کی بیوی کتے سے زیادہ، سور سے زیادہ پلیت ہے، تب تمہارا حال کیا ہوگا؟ اگر تمہارے کسی بڑے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی بیوی کتے اور سور سے زیادہ پلیت ہے، تمہارا حال کیا ہوگا؟ اور تم یہ خباثت، یہ جملے فٹ کس پر کر رہے ہو؟ اصحاب محمد الرسول اللہ اور اہل بیت محمد الرسول اللہ پر۔ یہ کہنے والے کہ یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں وہ دل کفر کی اماجگاہ ہے، جس دل میں عائشہ و حفصہ کی محبت نہیں وہ دل کفر کی اماجگاہ ہے۔ اس کو ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر حالت میں ننگا کیا جائے گا اور اس کی خباثتوں کو بیان کیا جائے گا۔ آپ کہیں کہ یہ آپس کے اختلاف کا وقت نہیں، یہ اختلاف کوئی فروعی مسائل نہیں ہے کہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھنے ہیں یا ناف کے اوپر باندھنے ہیں، سینے پر باندھنے ہیں۔ یہاں اختلاف کس بات کا ہے کہ قرآن اصلی حالت میں ہے یا تبدیل ہو چکا؟ صحابہ مومن تھے یا چار کے علاوہ سارے مرتد تھے؟ اہل بیت کا بغض ہوگا دل میں یا اہل بیت کی محبت ہوگی؟ یہ نام نہاد محبت کا چورن بیچنے والے، اتحاد امت کا چورن بیچنے والے، بھائی بھائی کا نعرہ لگوانے والے، سنی شیعہ بھائی بھائی، حقیقت کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ازلی دشمن، مسلمانوں کے خون کے پیاسے، اور مسلمانوں کا خون پینے کا کوئی موقع یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ انہیں عراق میں خون ملے مسلمانوں سنیوں کا پیئیں گے،
سوریا میں ملے تو پیئیں گے، یمن میں ملے تو پیئیں گے، لبنان میں ملے تو پیئیں گے، فلسطینیوں کے خیموں میں ملے تو پیئیں گے، کیونکہ یہ پیاسے ہیں اہل سنت کے خون کے، اور اپنے علاوہ باقی سب کو یہ ناسبی کہہ کر کافروں سے بڑے عذاب کے حقدار کہتے ہیں۔ یہ خمینی کی ایک اور کتاب کشف الاسرار ہے، اصل فارسی زبان میں ہے، اس کا عربی ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اس میں امامت کی بحث میں اس بات کا جواب دینے کی ناکام کوشش ہوئی کہ جب سبائیوں کے دین میں امامت کی اتنی اہمیت ہے تو قرآن مجید میں یہ مسئلہ اور امام کے نام کی صلاحت کیوں نہیں؟ بھلا اس معقول سے سوال کا جواب یہ کیا بنا سکتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں؟ دیگر سبائی رافضیوں کی طرح خمینی نے بھی صحابہ کرام پر بکواس شروع کی۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کشف الاسرار کا صفحہ 120 اور مزید آگے بھی پڑھ لیجئے۔ پہلے تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والے روش پہ چل کر خمینی نے کیا کہا؟ ان الاشکال وارد علیکم ایضا، یہ اشکال تو خود تمہارے خلاف پڑتا ہے، کیونکہ شیعوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ کہہ دیں ان الامامۃ اذا كانت امرا باطلا فلماذا لا يعلن اللہ بطلان هذا الامر، اگر امامت کا معاملہ جو سبائیوں کا ایجاد کرتا ہے وہ باطل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باطل ہونے کا اعلان کیوں نہیں کیا تاکہ مسلمانوں کا اس مسئلے میں اختلاف ختم ہو جاتا؟ یہ خمینی کا پہلا جواب، جبکہ قرآن مجید کے انداز سے واضح ہوتا ہے اور عقل مند دنیا بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کفار مکہ کے باطل عقائد و نظریات کے خلاف دلیل کا مطالبہ کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 24، سورۃ النمل آیت نمبر 64، سورۃ القصص آیت نمبر 75۔ مالک کا فرمان سنیے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہ ابن سبا یہودی کا ایجاد کردہ عقیدہ امامت اگر سچا ہے تو قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں شکار کا، حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو اس کا ذکر موجود ہے، اور اتنے بڑے مسئلے کا ذکر نہیں جس پر تمہارے دین کی بنیاد کھڑی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حدیث سے ثبوت کیوں نہیں مانتے تو عرض ہے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو اس میں ایسا کچھ نہیں جو کچھ روایات کے نام پر ان سبائیوں نے گھڑ رکھا ہے وہ حدیث قطع نہیں۔ یہ میرا الزام نہیں بلکہ یہ ٹھوس، واضح، اٹل حقیقت ہے جو روافض کی بڑی بڑی اہم ترین کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ دیکھیں ان کے ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد 25 ہے، صفحہ 287 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سب سے سچے فرد تھے، ان پر جھوٹ بولنے اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا عبداللہ بن سبا تھا۔ مزید لکھا ہے، بعض اہل علم نے بیان کیا یہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسلام قبول کیا، سیدنا علی کا ساتھ دیا۔ وہ اپنی یہودیت میں کہا کرتا تھا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہے، اور اسلام کے بعد اس نے اسی طرح کی بات سیدنا علی کے بارے میں کہنی شروع کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اسی صفحے پر یہ بھی لکھا، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ إِمَامَةِ عَلِي رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہی ابن سبا یہودی وہ پہلا شخص ہے جس نے سیدنا علی کی امامت کے فرض ہونے کو مشہور کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا باقر مجلسی۔ تمہارے گھر کی کتاب، رائٹر بھی تمہارا، امام بھی تمہارا، ملا بھی تمہارا، کتاب بھی تمہاری، پریس بھی تمہارا، چھاپا بھی تمہارا، اور دلیل وہ دے رہے ہیں جو تمہارے گھر کی ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اور یہی وہ شخص تھا جس نے دشمنان علی اور ان کے مخالفین سے برات کا اعلان کیا، انہیں کافر قرار دیا۔ جب تمہارے گھر سے یہ بات ثابت ہے کہ شیعوں کی بنیادی عقائد، اس کی بنیاد رکھنے والا ابن سبا یہودی، تو پھر اگر مخالفین روافض یہ کہے کہ اس مذہب کی بنیاد، اس کی جڑ ابن سبا نے رکھی تو اس میں غلطی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے بالکل صحیح بات۔ خمینی تو اپنے انجام کو پہنچا۔ خمینیت کے شکار لوگوں کو کم از کم اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خمینی کے زیر بحث جواب کی حیثیت عقل مند دنیا کے سامنے کچھ نہیں۔
مزید سنیے خمینی نے آگے مزید کیا خرافات بکی ہے۔ نمبر 3 کے تحت لکھتا ہے صفحہ 121 پر، لو فرضنا ان القرآن قد نص على الاسم الایمان فكيف يرتفع الخلاف، اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ قرآن میں اگر ایمان کے نام کی نص ہوتی تو اختلاف کیسے ختم ہوتا؟ جن لوگوں نے یعنی نعوذ باللہ صحابہ کرام نے حکومت اور ریاست کی تماہی میں سال ہر سال سے اپنے آپ کو پیغمبر علیہ السلام کے دین سے جوڑے رکھا اور اسی مقصد کے لیے سازش اور پارٹی بازی کرتے رہے، ان سے ممکن نہیں تھا کہ قرآن کے حکم کو مان کر اپنے مقصد اور منصوبے سے پیچھے ہٹ جاتے۔ جس ہیلے اور چال سے بھی ان کا اصل مقصد یعنی حکومت و اقتدار حاصل ہوتا، وہ اسے استعمال کر کے ہر قیمت پہ اپنا منصوبہ پورا کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے ان کے دلوں کا شدید ترین بغض، یہ ہے ان کے دلوں کی سیاہی جو قلم کی نوک پر لا کر یہ اپنے منہوں کے ساتھ اپنے کاغذوں کو بھی کالا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی خباثت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنے باطل خیال کے مطابق تمام کے تمام صحابہ پر تعین کرتے ہیں، اور یہ تعین حقیقت میں ان کی جہالت ہے، ان کی حماقت ہے، ان کی بدعقلی ہے، ان کے پاگل ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی کئی آیات سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیفوں میں، سخت آزمائشوں میں تھے، آپ اور آپ کے صحابہ پر کفار کی طرف سے حالات کو شدید کیا جاتا تھا، تنگی دی جاتی تھی، اس کے باوجود اصل غلبہ عقائد و نظریات کا غلبہ وہ آپ ہی کو حاصل تھا۔ قرآن مجید کی آیات بینات کی وجہ سے چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا، جنہوں نے قبول کیا ظاہری حالت ان کی کیا ہے؟ کمزور ہے، مصائب میں ہے، تکلیفوں میں ہے، کفار ان کو عذاب دے رہے ہیں، سیدنا بلال کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آل یاسر پہ ظلم ہو رہا ہے، سیدہ سمیہ پہ ظلم ہو رہا ہے، سیدنا خباب پہ ظلم ہو رہا ہے۔ دعوت حق قبول کرنے والوں نے ایک دو دن کے لیے یا چند ہفتوں کے لیے نہیں بلکہ 13 سالہ ایک طویل زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دشمنوں کے شر کو برداشت کیا، کفار مکہ کے ظلم کو برداشت کیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، وہ اپنی سرکشی میں، بغاوت کے نشے میں گھومتے پھرتے، مست اتراتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، شیخ ابی طالب کے اندر ظلم ہوتا ہے، مکہ کی گلیوں میں ظلم ہوتا ہے۔ اس تمام ظلم کو وہ ہنس کے مسکرا کے قبول کر رہے ہیں اور تکلیفوں پہ صبر کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ ان ایمان والوں کو اپنی زندگی کے کسی حصے میں کوئی غیب کا علم تھا؟ انہیں تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ حکومت و اقتدار، غلبہ اور سلطنت ملنے والی ہے۔ وہ تو ان کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ ان تمام مظالم، ان تمام تکلیفوں، ان تمام دکھوں کے باوجود مکے کے اندر یہ کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ساتھ رہنے والے، آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کو کیا حکومت، کرسی، سلطنت، اقتدار نظر آ رہا تھا؟ یہ ایمان میں سچے تھے، یہ محبت مصطفیٰ میں سچے تھے، یہ اللہ کے پیار میں سچے تھے اور اپنے ایمان کی حالت پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ابن سبا یہودی کا ٹولہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حکومت و اقتدار، غلبہ و سلطنت، اس کے لالچ میں یہ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ یہ ان کی جہالت نہیں، یہ ان کی حماقت نہیں، اور یہ ان کی صحابہ دشمنی نہیں۔ تو عقل مند دنیا جواب دے یہ کیا ہے؟ اللہ بھی ان رافضیوں، ان ظالموں کی تکذیب فرما چکا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، آپ کی نصرت فرمانے والوں اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کو پکا، سچا، مومن، مخلص، مسلمان مومن قرار دیا، ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ان ظالموں سے، ان ظالموں کے پیروکاروں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو معلوم نہ تھا کہ یہ سچے مسلمان نہیں ہیں؟ یہ تو حکومت کے لالچ میں لگے ہوئے، یہ تو سلطنت کے لالچ میں لگے ہوئے، یہ تو دنیا کے لالچ میں لگے ہوئے، یہ پارٹی بازی کر رہے ہیں، یہ صرف کرسی تک پہنچنے کے لیے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر نمبر 4 کے تحت
خمینی نے اپنی تضاد فکری کی حد کر دی. دیکھیے صفحہ 122 کہتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ اگر قرآن امام پر نص پیش کرتا تو جن کا اسلام سے قرآن سے بس دنیا اور حصول حکومت تک کا تعلق تھا، يعمدوا الى حذف تلك الآیات من القرآن وتحریف الکتاب السماوی، وہ ان آیات کو یعنی امامت کے بارے میں جو آیات نازل ہوتی قرآن مجید سے حذف کر دیتے، آسمانی کتاب میں تحریف کر دیتے. وَيَبْقَى هَذَا الْعَارُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُصِيبَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَصَابَ كِتَابَ الْيَهُودِ وَكِتَابَ النَّصَارَى، اور یہ عار، یہ عیب و ذلت مسلمانوں پر قیامت کے دن تک باقی رہ جاتی، اور مسلمانوں کو وہی چیز پہنچتی جو یہود و نصارہ کی کتاب کو پہنچ چکی. ہم کہتے ہیں چشمے بدور، کاش اس کو کوئی سمجھاتا کہ عقل سے پیدل امامت کی آیات پر قرآن مجید میں صحابہ کرام کی تحریف کا اندیشہ اور مفروضہ گھڑنے والے بد عقل جاہل مسلمانوں پر عار اور ذلت مسلط کرنے کی بات کرنے والے تکفیریوں کے امام، تمہارے پرانے پوپ، پادری، گرو، گھنٹال، تمہارے مذہب کے پنڈت 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 1000 سے زیادہ ایسی روایات گھڑ کر ہلاک ہوئے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں نہیں. اور کون سی عار و ذلت ہے جس کے واقع ہونے سے تم مفروضے تلاشتے ہو؟ تمہاری منحوس کوششوں سے یہ عار و ذلت سینکڑوں سال پہلے قائم ہو چکی. نوری طبرسی نے فصل الخطاب لکھ کر اپنے طور پر یہ ثابت کرنے کی ایک ناکام و نامراد کوشش کی کہ یہ قرآن تبدیل شدہ ہے، اصل قرآن نہیں ہے. اصل قرآن کے اندر 17,000 آیات یہ تمہاری کتابوں کی روایات ہے. اسی لیے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ قرآن مجید تحریف سے بالکل محفوظ ہے. یہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، ابن سبا کی پارٹی کا یہ عقیدہ نہیں. یہ ہے وہ خمینی کا چہرہ جسے نام نہاد سنی، بعض نام نہاد سنی اپنا امام بھی کہتے ہیں، جس کے جھنڈے کے نیچے مرنے کے لیے تیار بھی رہتے ہیں، جس کے سپاہی بن کر اس کے دیش کی حفاظت کے لیے خون بہانے کے لیے ترستے بھی رہتے ہیں. یہ ہے ان کا چہرہ جس کے فساد کو اسلامی انقلاب بھی کہتے ہیں. اس کے بعد میں آنے والا خامنائی، اس کی بھی حالت اس خمینی سے کچھ مختلف نہیں. خمینی کی فکر کہاں مل رہا؟ بطور ثبوت اس کی کتاب الخواص کا صفحہ 58 دیکھ لیجئے. اس ظالم، طاغی، سرکش باغی نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کتوں کی طرح لڑنے کی تہمت لگائی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. انہیں منافق اور حاسد قرار دیا، خلافت کی چوری کا بہتان داغا. اللہ ان بعض نام نہاد سنیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے جو اس کی ہلاکت پر تڑپتے پھر رہے ہیں، اس کی ہلاکت کے غم میں ہلاک ہوئے پھرتے ہیں، دعائیں کرتے پھرتے ہیں کہ مجھے بھی ایسی موت مل جائے. اس کو رہبر، رہنما، مرشد اعظم کا نام دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں محبت زیادہ ہے تو اپنی دعاؤں میں ایک اور اضافہ بھی کر لو کہ جہاں قیامت کے دن یہ جائے اللہ تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی آخرت کا حشر بھی نصیب فرمائے، دنیا کا ساتھ بھی نصیب فرمائے، قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ وہی ماجرا ہو جو اس کے ساتھ ہو. محبت کرنی ہے تو پوری کرو، ادھوری محبت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو باقی رکھے، صحابہ کرام کی محبت کو باقی رکھے، اہل بیت اور صحابہ کے دشمنوں کی دشمنی کو بھی باقی رکھے. اس وقت تک ہمیں اللہ زندہ رکھے جب تک ہمارا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں جگمگاتا رہے. اللہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی تجھے ایسا نہیں مانگتے جس لمحے میں ہم زندہ تو ہوں لیکن یہ دل اے اللہ تیری محبت سے اور پھر تیرے رسول کی محبت سے، تیرے رسول کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت سے خالی ہو. اللہ ہماری جھولی میں تیری محبت، تیرے نبی کی محبت، تیرے نبی کے صحابہ کی محبت، تیرے نبی کے اہل بیت کی محبت، اور اسی عمل کو تیرے دربار میں پیش کر کے تجھ سے سوالی ہے مولا اے اللہ زندہ رکھنا تو ایمان کی بہترین حالت پہ، موت دینا تو اس حال پہ. مولا جب روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں وہ آواز لگائیں اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اے اللہ حشر میں
صحابہ کا ساتھی، اے اللہ حوض کوثر پہ پیارے نبی کے ہاتھ کا جام، اے اللہ جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد، اصحاب محمد کا ساتھ نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔